اعوذ باللہ السمیع العلیم ومن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے میرے حبیب، آپ اپنی دعاؤں میں یہ کہا کریے کہ رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ یعنی یہ جملہ تعلیم کا ایک نمونہ ہے، آداب بندگی اور ایک رہنمائی ہے کہ صفحہ ہستی کا موجود اول اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے دعا کر رہا ہے، اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے علم میں اضافے کے لیے دعا کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اول نور ہے، جو سب سے پہلی مخلوق ہے اس کائنات کی، اس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دعا کریے رب زدنی علما، کہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کا مطلب کوئی بھی اس کائنات میں ایسا نہیں ہے جو کہہ دے میں نے تمام علوم کو حاصل کر لیا، جبکہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ اللہ میرے علم میں تو اضافہ فرما، میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کا مطلب کہ کسی کو بھی اپنے علم پہ ناز کرنے کا، فخر کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ کوئی اپنے علم پہ ناز کرے کہ میں علامہ ہوں، میں بہت پڑھا لکھا انسان ہوں۔ نہ، جب حضرت محمد مصطفیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے علم کی زیادتی کے لیے دعا کیجیے، اپنے علم میں اضافے کے لیے دعا کیجیے، تو ذرا غور کریں ہما شما کی کیا حیثیت ہے کہ جس کے لیے اللہ کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ تو اللہ ہی ہے جس نے تمہاری ماؤں کے شکم سے تم کو نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو جب ہم کچھ نہیں جانتے تھے اور اس دنیا میں آ کے ہم نے تعلیم حاصل کی، تو جو وہاں سے تعلیم لے کر آئے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ کہیے رب زدنی علما۔ تو ہم کو بھی ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ پروردگار رب زدنی علما، میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ کسی کو یہ اختیار ہی نہیں دیا گیا، کسی کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے علم پہ ناز کرے، افتخار کرے، غرور کرے، گھمنڈ کرے۔ کیوں؟ اگر کوئی ایسا کرتا ہے اس دنیا میں ہی اپنے اس عمل کے انجام تک پہنچتا ہے۔ ذرا دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام، اولو العزم پیغمبر، صاحب کتاب، توریت ان پر نازل ہوئی، کلیم اللہ کی شرفیت پہ فائز ہوئے، اس کے باوجود جناب موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ منبر پہ تھے کہ ان کے امتی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تفسیر برہان میں یہ ہے کہ ابھی یہ دل میں گزرا ہی تھا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، ابھی اس بات یہ دل میں گزری تھی، یعنی خدا کی طرف بجائے منسوب کرنے کے جناب موسیٰ کے دل میں خیال یہ آیا کہ توریت میں تمام علوم کو بیان کیا جا چکا ہے، میں معلم توریت ہوں، گویا میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو اپنی طرف ابھی اشارہ ہی کرنے والے تھے، دل میں یہ بات گزری ہی تھی کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا اور کہا جاؤ جناب موسیٰ سے کہو اے جبریل کہ جاؤ فلاں مقام پہ ایک میرا بندہ خضر رہتا ہے، اس سے تعلیم حاصل کرو۔ یہ سننا تھا، جبریل نے آ کے پیغام خدا کو سنایا۔ جیسے ہی پیغام خدا کو سنایا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا کو سنا، جناب موسیٰ علیہ السلام چلے یہاں تک کہ جہاں خدا نے حکم دیا تھا کہ فلاں مقام پہ میرا بندہ ملے گا، اس مقام پہ پہنچ گئے۔ جناب خضر کو سلام کیا، جناب خضر نے ان کو جواب دیا وعلیک السلام یا نبی بنی اسرائیل۔ اور اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جناب موسیٰ کہتے ہیں قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جناب خضر علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں گا، آپ کی پیروی کروں گا، بس اس کے سبب آپ مجھے کچھ علم سکھائیں۔ تو فوراً جناب خضر علیہ السلام، چونکہ ان کو بھی اس واقعے کی خبر تھی، فوراً جناب خضر علیہ السلام کہتے ہیں قال انک لن تستطیع معی صبرا،
کہ جناب خضر نے کہا کہ اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور کیسے اس چیز پر آپ صبر کر سکتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو خبر ہی نہ ہو، آپ کو معلوم ہی نہ ہو۔ خیر جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں صبر کروں گا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، مجھے آپ سکھائیے۔ یہ سننا تھا کہ جناب خضر علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا اور شرط رکھا کہ جو کچھ میں کروں آپ مجھ سے سوال نہیں کیجئے گا، جب مناسب وقت ہوگا تو میں بتاؤں گا کہ اس میرے فعل کا مقصد کیا تھا، مطلب کیا تھا، اس وقت میں آپ سے بیان کر دوں گا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام جناب خضر علیہ السلام کے ساتھ چلے، چلتے چلتے راستے میں دریا کا سفر ہوا، جناب موسیٰ علیہ السلام جناب خضر علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ سوار ہو گئے۔ اب جو کشتی پہ سوار ہوئے تو ان کے ساتھ اور بھی لوگ موجود تھے کشتی پہ۔ جناب خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اب جو کشتی میں سوراخ کر دیا جناب خضر علیہ السلام نے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ کیا کیا آپ نے؟ ابھی تمام اہل کشتی کے ساتھ ہم غرق ہو جائیں گے دریا میں، یہ آپ نے کیا کیا؟ جناب خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ آپ سوال نہ کیجیے گا۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میری پکڑ نہ کیجیے، ساتھ چلتے ہیں، یہاں تک کہ اب چلے کشتی سے اتر کے باہر نکلے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کشتی سے جب اترے اور خشکی کا راستہ طے کیا تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام جناب خضر علیہ السلام ساتھ چل رہے ہیں کہ اتنے میں سامنے سے ایک غلام آتا ہوا نظر آیا۔ جیسے ہی غلام کو جناب خضر علیہ السلام نے دیکھا فوراً اس کو قتل کر دیا۔ جیسے ہی جناب خضر علیہ السلام نے قتل کیا فوراً جناب موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اقتلت نفسا زکیہ بغیر نفس، آپ نے ایک نفس زکیہ کو بغیر قصاص کے قتل کر دیا؟ جناب خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، یہ سننا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب میں آئندہ نہیں بولوں گا، اگر میں نے کسی بات کے لیے سوال کر دیا یا میں بیچ میں بول پڑا تو آپ مجھے اپنے سے جدا کر دیجئے گا، اپنے سے الگ کر دیجئے گا۔ یہ سننا تھا کہ جناب خضر علیہ السلام ساتھ چلے، یہاں تک کہ ایک قریہ میں پہنچے۔ اب جب پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے دور سے دیکھتے ہی جناب خضر علیہ السلام کے لیے جناب موسیٰ کے لیے دروازہ بند کر دیا اور ان کو مہمان اپنا نہیں بنایا۔ اس بستی کے لیے ملتا ہے کہ بہت بخیل تھے اس بستی والے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام جب اس بستی سے واپس آنے لگے تو کیا دیکھتے کہ ایک دیوار جھکی ہوئی تھی، ان قریب تھا کہ وہ دیوار گر جاتی۔ جناب خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھی کر دیا اور مضبوط کر دیا، اور جب سیدھی کر دی جناب خضر علیہ السلام نے تو جناب موسیٰ فوراً بول پڑے کہ ہم بھوکے ہیں، ہم پیاسے ہیں، اگر آپ کچھ اجرت لے لیتے تو اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیتے۔ یہ سننا تھا کہ جناب خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، یہاں سے میرے اور آپ میں فرقت و جدائی ہے، اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اب آپ غور کریں، اب ایک ایک واقعے کو جناب خضر علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں۔ کہنے جو کشتی میں نے سوراخ کیا اس کا سبب یہ تھا کہ میرے پیچھے ایک بادشاہ تھا، اور وہ جب کوئی صحیح و سالم کشتی کو دیکھتا تھا تو اس کشتی کو وہ اپنے قبضے میں لے لیتا تھا، چھین لیتا تھا، اور یہ کشتی کچھ مسکینوں کی تھی، کچھ غریبوں کی تھی جو اس کشتی کے ذریعے اپنے امور کو طے کرتے تھے۔ یہ کشتی ان کے لیے ذریعہ معاش تھی، اسی لیے میں نے کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ اس مسکینوں کا، ان غریبوں کا حق نہ چھینے۔ اور سنو، جو میں نے اس غلام کو قتل کیا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ اس کے کفر کے سبب اس کے ماں باپ بھی اسی کفر میں مبتلا ہو جاتے، اسی سبب میں نے اس غلام کو قتل کر دیا، اور اللہ ان کو ایک بہترین اولاد دے گا اور اس سے ان کی نسل چلے گی۔ جب ان کو یعنی ان کے ماں باپ کو جب اپنے بیٹے کی خبر موت پہنچی ہے تو بہت رنجیدہ ہوئے، بہت صدمہ ہوا، جبکہ ان کو بھی اصل واقعہ اور اصل چیز کو نہیں معلوم کہ ان کا بیٹا کفر کی طرف جو ہے ان کو مائل کرتا اور کفر کی طرف لے کے چلا جاتا، اسی لیے جناب خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ نتیجتاً اب دیکھیے قتل کرنے کے سبب اللہ نے کتنی بہترین چیز سے نوازا ہے کہ اللہ نے انہیں ایک بیٹی جیسی رحمت سے نوازا، اور اس بیٹی کی شادی ایک نبی سے ہوئی، اور ان سے اللہ نے ایک نبی کو پیدا کیا جس سے پوری قوم کو اللہ نے ہدایت دی۔
اور ان کی بیٹی کی نسل سے اللہ نے 70 انبیاء کو پیدا کیا۔ آپ ذرا غور تو کریں کہ ہم کسی چیز کو بہتر سمجھتے ہیں، کوئی چیز ہم سے چھن جاتی ہے تو ہم خدا کی بارگاہ میں نالا اور گریا اور شکایت کرتے ہیں کہ خدا تو نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ ہی بہترین مصلحت کا جاننے والا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں ارشاد فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم کراہیت اور ناپسندیدہ سمجھتے ہو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہت ہی برا ہو۔ ہم خدا کی مصلحت کو نہیں سمجھتے، اسی لیے ہم خدا کی مصلحت کے سامنے ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ خدا کی قدر و قضا پہ ہم کو راضی رہنا چاہیے۔ اور وہ دیوار جو جناب خضر علیہ السلام نے سیدھی کی تھی، اس دیوار کے لیے ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یعنی نیک باپ کی نیکی کے بدولت خدا پشتوں تک اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ اس واقعے میں اولاد کی کوئی نیکی کا ذکر نہیں ہے بلکہ ان کے والدین نیک تھے، اور جو خزانہ دیوار کے نیچے چھپا ہوا تھا اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے خضر جیسے عالم کو بھیجا کہ جا کے دیوار کو سیدھی کیجیے۔ اب ذرا غور تو کریں، اس کے لیے بھی ملتا ہے کہ اس کے نیچے کیا تھا، یعنی دیوار کے نیچے کیا تھا۔ بعض کتابوں میں ملتا کہ خزانہ تھا، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تفسیر برہان میں کہ اس کے نیچے خزانہ نہ تھا بلکہ ایک تختی تھی جس پہ حکمت کے 4 جملے لکھے ہوئے تھے۔ وہ 4 جملے کیا تھے؟ لا الہ الا اللہ، کہ خدا کے یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے۔ دوسرا جملہ تھا من ایقن بالموت لم یفرح، اور جو موت پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی اتراتا نہیں ہے۔ تیسرا جملہ تھا من ایقن بالحساب لم یفرح قلبہ، اور جو حساب پر یقین رکھتا ہے اس کا قلب کبھی خوش نہیں ہوتا ہے۔ اور چوتھا جملہ تھا ومن ایقن بالقدر لم یخش الا اللہ، اور جو یقین رکھتا ہے خدا کی قدر و قضا پہ تو وہ خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، حق بات کہنے کے لیے ہمیشہ آگے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ حق بات کہنے سے نہ کوئی میری موت کو قریب کر سکتا ہے نہ کوئی میرے رزق کو دور کر سکتا ہے، اس لیے کہ خدا میری زندگی کا مالک ہے۔ اس واقعے سے آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے لیے سزاوار نہیں کہ اپنے علم پہ ناز کرے۔ جناب موسیٰ کے دل میں صرف خیال آیا تھا، اللہ نے خضر کے پاس بھیج دیا۔ ذرا غور تو کریں ہم کس قدر کبر و گھمنڈ میں اور تھوڑا سا ہم جان جاتے ہیں تو اپنے علم پر اتراتے ہیں، اور ہم کو اترانا نہیں چاہیے بلکہ ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے رب زدنی علما، اے خدا ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم۔